کہ اس ملک میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، ایک فائل کھولی گئی تھی، پروجیکٹ عمران خان۔ یہ پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا۔ اب اس پروجیکٹ عمران خان کے فیلئر کے ساتھ ملک اور ریاست بھی ڈوب رہی ہے، اور تیسرے سال میں جب حکومت ان سے نہیں چل رہی تو ایک بیانیہ یہ حکومت مسلسل تکرار کے ساتھ اپنے ترجمانوں کے ذریعے ملک میں پھیلا رہی ہے کہ عمران احمد نیازی کے علاوہ اس ملک میں سب کے سب لوگ چور ہیں، قبضہ گروپ ہیں اور غدار ہیں۔ گویا کہ حب الوطنی، دیانت اور ایمانداری کے جملہ حقوق حاجی عمران احمد نیازی صاحب کے پاس ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہوتا، لیکن قوم اس ایمانداری کو کیا اچار ڈالے کہ جب اس ایماندار نیازی، جعلی ایماندار نیازی صاحب کے ہوتے ہوئے بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، بدترین غربت، بدترین خارجہ پالیسی، کشمیر کا سقوط، سی پیک بند، کرپشن کے نئے ریکارڈ، تو یہ پھر ایمانداری نہیں ہے، یہ بدترین نالائکی ہے اور یہ بدترین کرپشن ہے۔ اور حکومت کے وزراء نے اور وزیر اعظم نے ہمیں کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا جب اردو ترجمہ آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ڈیٹا ہے، جبکہ رپورٹ کی بہت سادہ انگریزی میں، جسے ایک میٹرک کا طالب علم بھی پڑھ سکتا ہے، یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رپورٹ کا ڈیٹا 2019-2020 پی ٹی آئی کے 2 سالوں کا ہے۔ تو جناب آپ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ وزیر اعظم اور ان کے وزیر سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے یہ استفسار کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح کی ڈگری عمران نیازی صاحب کو دی ہے کہ یہ وہ سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے جو ایک میٹرک کا طالب علم پڑھ سکتا ہے، کہ اس رپورٹ کو بنانے والوں نے اس رپورٹ میں واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ رپورٹ پچھلے 2 سالوں کے ڈیٹا کے اوپر مبنی ہے۔ اب شاید جو اردو کا ترجمہ یہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب کے نگرانی میں ایک کمیشن نہ بنا دیں۔ میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ پاکستان کی بار کونسل نے، پاکستان کے وکلا برادری نے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب پر براڈ شیٹ کمیشن کے لیے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، چونکہ وہ موصوف ہو سکتے ہیں بہت قابل ہوں، ہمیں ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ اس پورے معاملے میں ایک فریق ہے۔ ہی از اے اسٹیک ہولڈر۔ وہ نیب کی ٹیم میں اس وقت شامل تھے جب براڈ اسٹریٹ کے ساتھ معاملہ دستخط ہوا اور طے پایا۔ وہ اس جے آئی ٹی کے نگران تھے جس جے آئی ٹی کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کو کمپنسیشن دی گئی ہے۔ وہ شوکت خانم میں اس بورڈ کے ممبر ہیں جس میں عمران خان صاحب نے اپنے نہایت ہی چہیتے اور فیملی کے ممبرز کو بورڈ کا ممبر بنایا ہوا، چونکہ دیٹ از اے فیملی ٹرسٹ۔ شوکت خانم جو ہے وہ اسینشلی ایک فیملی ٹرسٹ ہے، تو جو عظمت سعید صاحب ایک فیملی ٹرسٹ کے ممبر ہیں، عمران خان صاحب کے اتنے چہیتے ہیں، ان سے براڈ شیٹ کی تفتیش کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پردہ داری ہے، کچھ چیزوں کو چھپانا مقصود ہے، اور کچھ اپنے مخالفین پر کردار کشی کرنا مقصود ہے۔ براڈ شیٹ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے
جس میں اربوں روپے پاکستان کے لوٹائے گئے ہیں نام نہاد جھوٹے احتساب کے نام پہ جو نواز شریف صاحب کی کردار کشی کے لیے کیا گیا. پی آئی اے کا طیارہ اس کی لیز منی تو ادا نہیں کی گئی, وہ کرک ہونے دیا گیا, لیکن براڈ شیٹ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ایڈوانس میں ادائیگی کر دی گئی. ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے دال میں کالا ہی نہیں ہے بلکہ دال میں سپر کالا ہے. تو لہذا یہ حکومت پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے, اپنی نالائکی سے معیشت ڈبو چکی ہے, اب ایک ایک کر کے اداروں کو تباہ کر رہی ہے. پارلیمنٹ کو ایک ایسے اسپیکر کے ذریعے جو وزیر اعظم کا ذاتی ملازم بھی شاید اس طرح پارلیمنٹ کو نہ چلائے جس طرح وہ وزیر اعظم کی خوشنودی کے لیے پارلیمنٹ کو بلڈوز کرتا ہے. اور اب جسٹس عظمت سعید کو براڈ شیٹ کمیشن میں لا کر یہ پاکستان کی عدلیہ کو بھی تنازع میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے. قومیں اور ریاستیں اداروں کی غیر جانبداری اور اداروں کی ساکھ کے اوپر ہی چلتے ہیں. جب کسی قوم اور ریاست کے اداروں کو متنازع کر دیا جائے تو اس ریاست کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں.